الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب سطح عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور اس کے کرم بے پایاں سے ایک بار پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی ماہ ذوالحجہ شریف رواں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ماہ مبارک کا ایک بہت بڑا تعارف قربانی ہے۔ 10 ذی الحج کو اہل اسلام رب کی رضا کی خاطر اپنے اپنے پاک و طیب مال خرچ کر کے حلال جانوروں کا خون بہاتے ہیں اور ان کا گوشت غرباء، یتیما، مساکین، بیواؤں اور بے کسوں اور بے سہارا میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو مختصر ہے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ چلوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی بہت بعد میں جا کے شروع کی گئی ہو۔ انسان اول ابو البشر
سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کے درمیان قربانی کا معاملہ پیش آیا اور اس کو رب نے اپنی لعنت کتاب میں بیان فرمایا۔ ایک بیٹے کا نام قابیل ہے، ایک بیٹے کا نام حابیل ہے۔ طریقہ کار یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر جنم میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرماتا، اور یوں 19 بار آپ کو اولادیں عطا ہوئیں۔ اب چونکہ صرف آدم علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد ہے اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا ان کے لیے پھر نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جو شرعی حکم تھا وہ یہ تھا کہ ایک جنم کا بیٹا دوسرے جنم کی بیٹی سے نکاح کر لے، یعنی جو اکٹھے پیدا ہوئے وہ آپس میں بہن بھائی ہوئے، اور جو الگ الگ پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح جائز قرار دیا گیا۔ یوں قابیل کے نکاح میں وہ لڑکی آ رہی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کے نکاح میں قابیل کے ساتھ والی، لیکن قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حسن و جمال میں اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں تو اپنے ساتھ والی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ پھر انہیں سمجھایا گیا لیکن قابیل نہ سمجھا۔ بالآخر یہ حکم دیا گیا کہ دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی نہیں ہوگی وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ اپنے غلاموں کو بتا دو، حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ہم دونوں نے قربانی کی، جتنا بھی حکم ہوا کہ اتنے جانور ذبح کرو دونوں نے کر دیے۔ اب اس دور میں قربانی کی قبولیت کا انداز یہ تھا کہ جس کی قربانی اٹھا لی جاتی وہ قبول ہو جاتی، اور جس کی پڑی رہتی وہ قبول نہ ہوتی۔ تو بھائی حابیل کی قربانی اٹھا لی گئی، وہ قبول ہو گئی۔ تو اب قابیل غصے میں بھر گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا حابیل سے کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں، لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جواب اسے یہ دیا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تم غصہ کیوں کر رہے ہو، اللہ تو متقی لوگوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ پرہیزگار لوگوں کو جن کا دل اجلا ہو ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ پہلے تم اپنا دل اجلا کرو، ہم پہ گلا شکوہ نہ کرو۔ بہرحال ایک تاریخی حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، اب یہی تسلسل آگے چلتا ہے قربانی کا۔ تو پھر کسی نے کہا تھا وعدہ آسان ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں،
یا اللہ ہم تجھے مانیں گے، ہم تیرے احکامات کو مانیں گے، ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، ہم تیری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ یہ سارے وعدے ہم کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جنہیں اللہ بڑے رتبے دیتا ہے نا، انہیں مشکلیں بھی اللہ بڑی دیتا ہے، لیکن وہ ہر مشکل کو عبور کر جاتے ہیں، ہر مشکل میں پوری اترتے ہیں۔ اب یہ قربانی کا سلسلہ اپنے اپنے انداز میں چلتا رہا۔ زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، رتبہ بہت بڑا ہے، جتنا رتبہ بڑا پھر اتنے امتحانات بڑے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، بڑی شان والے، بڑے رتبے والے، بڑے مقام والے، اللہ نے جتنا بڑا آپ کو رتبہ دیا، اتنی بڑی آپ پر آزمائشیں بھی اللہ نے ڈالی۔ لیکن اللہ کے نبی کسی آزمائش میں پیچھے نہیں ہٹے۔ ابھی جوانی ہے، ابھی لڑکپن ہے، چچے کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، چچا آمنے سامنے آ گیا، چچا بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے نمبردار ہیں، آپ نے جب رکاوٹ ڈالی، بتوں کی مخالفت کی، چچا نے کہا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، فرمایا چچا تو بعد میں نکالے گا، میں خود ہی تجھے کہہ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا میں خود ہی جا رہا ہوں، تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑا، پھر آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اللہ نے وہاں بھی آپ کو سلامتی عطا فرما دی، پھر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، مسافرت میں آپ کو سفر کرنا پڑا، لمبا سفر طے کر کے ایک مقام پہ پہنچے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی بیٹے شیرخوار ہے، ابھی بیٹا چھوٹا ہے، لیکن رب نے حکم دے دیا پیارے ابراہیم اپنی زوجہ کو بھی اپنے بیٹے کو بھی لے کر جنگل میں چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، ذرا بھی ماتھے بھی بال نہیں ہے، دل میں علم نہیں ہے، آنکھوں میں نم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یقین یہ تھا اور ایمان اتنا پختہ تھا کہ جب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے تو رب جانے اور یہ جانے، میں کیوں فکر کروں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر جنگل میں آ گئے، چھوٹا سا بچہ، اب بچے کو پانی کی ضرورت پیش آئی، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کی زوجہ چکر لگانے لگی، کبھی صفا کا کبھی مروہ کا، کبھی صفا کا کبھی مروہ کا، کبھی صفا کا کبھی مروہ کا، کبھی صفا کی جانب جاتی ہیں، 7 چکر لگائے بچے کو پانی مہیا کرنے کے لیے۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، جب نیچے آتی ہیں بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دیتی ہے، جب اونچے مقامات پہ جاتی ہے بچہ سامنے نظر آ جاتا ہے، قدموں کی رفتار ایسا کر دیتی ہے۔ یوں 7 چکر لگانے کے بعد اللہ کے نبی کی زوجہ نے دیکھا پانی تو بیٹے کے قدموں سے ابل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے۔ جلدی جلدی واپس آئی، آ کر پانی کو روکنے کے لیے آڑ بنائی، آڑ بنا کے صاف کرتے ہیں زم زم، زم زم کا مطلب رک جا ٹھہر جا، ابھی تو نے بہنا نہیں ہے، جذب نہیں ہو جانا زمین میں، ابھی میرے بیٹے نے پینا بھی ہے، میں نے بھی پینا ہے، ہم نے اسٹور بھی کرنا ہے، کہیں زمین میں جذب نہ ہو جانا۔ زم زم کا لفظ اللہ کی نیک بندی کی زبان سے جو نکلا وہ رب کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام ہی رب نے زم زم رکھ دیا۔ اب اسے پانی کوئی نہیں کہتا، اسے سب کیا کہتے ہیں؟ زم زم، زم زم پیو،
زمزم پیا ہے؟ زمزم پیئیں گے؟ زمزم لائے ہو؟ زمزم کتنا باقی ہے؟ زمزم کس کس کو دینا ہے؟ اللہ کے نبی کی زوجہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ اللہ نے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ تو جب یہ ایک ولیہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا یہ رب نے بھرم رکھا ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہے اور نبیوں کے نبی کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، قربانی دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، خود اپنے ہاتھ سے بیٹے کو زمین پہ لے جا کر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کے اللہ کے نبی گلا کاٹ رہے ہیں، لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پہ مارا، پتھر پہ مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے خلیل نے کہا چھری تو بھی عجیب ہے، میرے بیٹے کا گلا ریشم سے زیادہ نرم وہ تو نے کاٹا نہیں اور پتھر کو تو نے کاٹ دیا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹنا، میں کس کی مانوں؟ میں تو جلیل کی مانوں گی نا، میں خلیل کی تو نہیں مان سکتی ابھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے رب کا حکم پورا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی رب نے قبول فرما لی اور آپ کو بچا بھی لیا۔ مختصر آگے چل رہا ہوں، اب یہی قربانی آگے چل رہی ہے، اپنے اپنے انداز میں چلتی جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کا زمانہ، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا وہ ساری حیات طیبہ کا زمانہ آ گیا۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب آپ کو ہر قسم کے خزانے دے دیے ہیں، آپ کو ہر قسم کے خزانے عطا فرما دیے ہیں، بس اپنے رب کے نام کی قربانی کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ تو گویا قربانی کا سلسلہ چلتے 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 مصطفیٰ کریم تک پہنچا۔ پہلے قربانی تھی سنت خلیلی، کیا تھی؟ سنت خلیلی۔ اب قربانی بن گئی سنت مصطفی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تب تک تو سنت ابراہیم تھی، جب مصطفیٰ بھی شامل ہو گئے تو سنت مصطفیٰ بھی ہو گئی۔ اب صحابہ نے پوچھا کملی والے آقا ما لنا فیہا، کملی والے آقا ہمیں کیا ملے گا اسے قربانی کرنے سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب قربانی کے جانور پہ کتنے بال ہوتے ہیں کوئی کمپیوٹر اندازہ نہیں کر سکتا، کتنے بال کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ لیکن جو دمبا ہوتا ہے اس کے بال نہیں ہوتے، اس کی اون ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کملی والے آقا فمصروف، وہ جو اون ہے اس کا بھی کوئی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا اون بھی تمہیں بظاہر منجمد اکٹھی نظر آتی ہے لیکن وہ بھی بال ہی ہیں، اور اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب قربانی سنت مصطفیٰ بھی ہو گئی، سنت خلیل بھی ہو گئی۔ اب یہ قربانی صحابہ اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، اور جو اس نے پہلے کر لے گا اسے گوشت تو مل جائے گا اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت برار راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام تھے، انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تھی، اس خیال سے کہ نماز کے بعد وقت کم ہوگا تو چلے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ جو دائیں بائیں محلے میں غریب یتیم مسکین بیوائیں ہیں انہیں بھی گوشت وقت پہ پہنچا دیا جائے۔
اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے پہلے کر لی اسے گوشت ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کملی والے آقا میں تو کر چکا ہوں، مجھے تو پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ کا حکم بھی نہیں تھا، تو میں تو کر چکا ہوں، اب میرے پاس 6 ماہ کا ایک بچہ ہے بکری کا، اس سے بڑا نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام آج تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تمہارا وہ 6 ماہ کا بچہ بھی عید کے بعد تم نماز کے بعد قربان کرو، اللہ قبول کر لے گا، لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہے ہمارے آقا کا اختیار۔ کیا ہے؟ اختیار مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا کام فقط پہنچانا ہے، میں کہتا ہوں پہنچانا بھی ہے، لیکن اللہ نے نبی کو اختیارات کا منبع بھی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا محبوب احکامات نازل میں کروں گا، اور جہاں جہاں ضرورت پیش ہے تبدیلی تو کرتے چلے جانا۔ محبوب تجھے اجازت ہے، تجھے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے ہر سال کچھ مسائل ریپیٹ ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذہنوں میں پختہ نہیں ہوتے، تو وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کے موقع پہ یوں کہہ لیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو قربانی کر ہی نہیں سکتا، استطاعت ہی نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئے 2 جو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو صرف ایک قربانی کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ قربانی کس کی طرف سے کرے گا؟ اپنی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ مجھے بولیے۔ اگر صرف ایک کی طاقت ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی پچھلے سال کر لی تھی اس بار امی کے نام کی کر دو، ابو کے نام کی کر دو، دادا کے نام کی کر دو، دادی کے نام کی کر دو، نہیں، واجب اس پہ ہے وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا۔ جو صرف ایک کر سکتا ہے، جو ایک سے زیادہ حصے ڈال سکتا ہے، چاہے جتنے بھی، ایک اپنی کرے گا، باقی جتنے حصے ساتھ جس کے نام کے چاہے شامل کر سکتا ہے، چاہے زندہ کے لیے کرے چاہے دنیا سے جانے والے کے لیے کرے، وہ کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ لیکن اگر صرف ایک ہے، زیادہ زور میں اس پہ دے رہا ہوں، تو وہ اپنی نام کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، تو اہم اور انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ 7 جو حصہ دار ہیں، 2 باتیں ان میں پائی جانا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا ارادہ قربانی کا ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ چلو قربانی تو ہو ہی جائے گی، پیسے دینے ہیں، لیکن بس گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے تو گوشت مل جائے گا۔ جس کا ارادہ گوشت کھانے کا ہے وہ قربانی میں شامل ہوگا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ ارادہ سب کا قربانی کرنے کا ہونا چاہیے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7 کے 7 بندے جو ہیں ان کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ان کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ نیلے پیلے کالے نہ ڈالو، اگر ایک بندہ بھی بدعقیدہ شامل ہو گیا کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل صاف بات، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھال کس کو دینی ہے؟ اپنے سنی، حنفی، بریلوی درس میں دیں یا خود استعمال کریں یا اپنے کسی غریب رشتہ دار کو بیچ کر اس کا قیمت دے دیں، لیکن بدعقیدہ کے پاس وہ بھی نہیں جانی چاہیے۔ اب 2 باتیں مزید ہیں، یہ تو قربانی کی بات جتنی چلے اللہ نے توفیق دی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر
13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنا ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے ایک مرتبہ دل میں پڑھنا واجب ہے۔ چاہے اکیلے نماز پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب، عورتوں کے لیے دل میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب۔ ہاں اگر تکبیر پڑھنے سے پہلے کوئی اور ذکر کر لی یا بھول کر تو پھر وہ ساکت ہو جائے گی، لیکن استغفار بہرحال ضرور کرنا چاہیے، اور خیال بھی رکھنا چاہیے کہ بھولیں نہیں، کیونکہ واجب ہے، بندہ گناہگار ہوگا اگر دھیان نہیں رکھے گا تو۔ ایک بات، 23 نمازیں ہیں، یعنی 9 کی فجر سے 13 کی عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے ان 23 نمازوں میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ تعالی عید کی نماز 5:45 بجے ادا کی جائے گی۔ کتنے بجے؟ 5:45 بجے۔ اللہ ہم سب کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔